السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی لالچ آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ مالک کا دھیان آنے دیتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر۔ پس راتوں دن یہی دھن لگی رہتی ہے کہ میرے پاس دولت کی بہتات ہو، میں ہی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤں، میں ہی سب میں شہرت یافتہ بن جاؤں، میں ہی سب میں بڑا بن جاؤں۔ اس فکر اور دھن کی وجہ سے خدائے وحدہ لا شریک لہ کو بھول بیٹھتا ہے، کہتا پھرتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، وہ میری دولت ہے، وہ میری جائیداد ہے، وہ چنا ہے، وہ چنی ہے، حالانکہ خود اس کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ تیرا مال کیا ہو سکتا ہے؟ تیرا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف تین چیزیں ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، وہ کھانا جو تو نے کھا کر ختم کر دیا۔ نمبر دو، وہ کپڑا جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا۔ نمبر تین، وہ صدقہ اور خیرات جو تو نے آخرت کے لیے جمع کر دیا ہے، باقی تیرا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کثرت دولت کی حرص نے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ تیرا مال اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تو نے کھا کر ختم کر دیا، جس کو تو نے پہن کر پھٹا پرانا کر دیا، جس کو تو نے صدقہ اور خیرات کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ ناظرین، اس لیے اللہ نے آپ کو جتنی دولت سے نوازا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں کچھ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔